الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ حاضرین گرامی، ہماری بریق الجمان عقیدے سے متعلق کتاب میں جو ارکان ایمان سے متعلق ہے، ایمان کے ایک رکن انبیاء اور رسولوں پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اس سے متعلق گفتگو جاری تھی۔ معجزات اور کرامات کی بحث کے بعد صاحب کتاب نے انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا عنوان باندھا ہے، عصمت الانبیاء علیہم السلام۔ عصمت جس کو ہم لوگ عرف عام میں اپنے درمیان انبیاء کرام علیہم السلام کا معصوم ہونا کہتے ہیں۔ العصمہ کا لفظ جو عربی میں مستعمل ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے المنع، رکاوٹ، بچاؤ، اور عاصم اسی سے ہے، یعنی روکنے والا، بچانے والا۔ اعتصام الاستمساک بالشیء عربی کے اعتبار سے، تو کل ملا کے عصمت کا معنی ہے تحفظ، بچاؤ، رکاوٹ۔ یہاں جب کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم رکھا گیا یا عصمت انبیاء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے انبیاء اور پیغمبروں کو گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا، کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا والذنوب ہیں، گناہوں سے صاف ستھرے اور محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اب انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا ایک معاملہ ہم لوگ عرف عام میں زبان زد طور پر بولتے ہیں، اور یہاں میں صرف اشارہ کروں کہ بعض گمراہ لوگ آتے ہیں، کبھی کبھی ایک طرف سے یہ سوال کرتے ہیں عام مسلمان سے کہ ہم انبیاء کو گناہوں سے پاک مانتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں، پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، تو وہ غلطی تھی ایک، پھر حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، دو۔ اس قسم کی بعض حدیثوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، دوسری طرف یہ باتیں، تو اسے تعارض بتا کر وہ قرآن و حدیث میں شک پیدا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ حدیثوں کے انکار پر اکساتے ہیں، یا پھر فاسد اور غلط تعویلات یا قرآن اور حدیث کے معنی اور مفہوم میں تحریف کا راستہ کھولتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے یہیں پر تذکرہ کیا کہ یہ دماغ میں رکھ کے اس مسئلے کو سمجھیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بارے میں اہل سنت کا ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے، قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ انبیاء کی عصمت کا معاملہ ہے کہ دو طریقے کی بات ہے، کچھ اس میں سے ایسا معاملہ ہے کہ متفق علیہ ہے، سارے علماء کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات پر اتفاق ہے کہ کچھ چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام سے سرزد ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے، یعنی اس معاملے میں بعض معاملات میں وہ خطا اور نسیان سے بالکل 100% محفوظ ہیں، معصوم ہیں، نہ ابتدا اس گناہ کی کر سکتے ہیں، غلطی یا گناہ کی لغزش کی، اور جب ابتدا نہیں ہے تو انتہا کا سوال ہی نہیں، اس کو انہوں نے بدایتاً و نہایتاً کہا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں بعض ایسی غلطیاں یا معاملات ہیں جس کے بارے میں امت کے علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں غلطی کے طور پر، گناہ کے طور پر، جو انبیاء کرام علیہم السلام سے ابتداءً سرزد ہو جاتی ہے لیکن اختتام نہیں ہوتا، یعنی وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا اس کو آخر تک اس پر قائم رہے یا بعد میں رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
پکارے کی وجہ سے رک گیا تھا. اب یہ جو بات انہوں نے بیان کی اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی، اور وہ یہ کہ پہلا معاملہ جس پر علماء کا اتفاق ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جن باتوں کی خبر اور تعلیم دیتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے رسالت کی تبلیغ کے سلسلے میں، یعنی بحیثیت پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، پیغامات، تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان امور میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام غلطی، گناہ، لغزش سے بالکل محفوظ ہیں، پورے کے پورے. اس میں ان سے غلطی کا امکان ہے ہی نہیں، اس میں کلی طور پر معصوم ہے. کہا کیوں اس معاملے میں اللہ نے انہیں بالکل محفوظ رکھا؟ اس لیے کہ اس کے بغیر رسالت و نبوت کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. اگر یہاں عصمت نہ ہو، وہ معصوم اور محفوظ نہ ہو، تو انبیاء کرام جو اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے انبیاء کرام جتنی چیزیں بھی بیان کی ہے ان کے امتیوں پر پوری کی پوری تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اچھی طرح یہ سمجھے، جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ حدیث کے ثابت ہو جانے کے بعد اگر اسے تسلیم نہیں کرتے، اس میں چوں چرا کرتے ہیں، تو گویا وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر یا ان کی صداقت پر شک کر رہے ہیں. کچھ لوگ اور اس طرح کے احتمالات پیدا کر کے کہ ممکن ہے بھول گئے ہو، ممکن ہے کچھ تبدیلی ہو گئی ہو، بات کچھ رہی ہو، بیان کچھ اور کیا ہو، اگر اس قسم کی بات یا احتمالات میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو وہ انبیاء کی اس معصومیت کا انکار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور اپنی کتابوں میں، اپنی شریعت میں نبی کو جو کچھ دیا گیا ہے، امتی کو، ان کے ماننے والوں کو کہا ہے کہ پوری باتیں اس کو مان لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دے لے. ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے جو دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، اس کا مطلب یہ کہ نبی جو بھی دے رہے ہیں وہ محفوظ ہے. اگر محفوظ نہیں ہوتا، اس میں غلطی کا امکان ہوتا، اس میں ملاوٹ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ سب لے لو. اللہ کا یہ کہنا کہ جو دے دے لے لو، اس کا مطلب وہ بالکل محفوظ ہے اور اس کو آنکھ بند کر کے قبول کیا جا سکتا ہے. یہ بات جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی، صاحب کتاب نے تمام انبیاء کے متعلق کہی کہ تمام انبیاء کا یہ معاملہ تھا. سورہ بقرہ کی یہ آیت میں، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے قولوا آمنا باللہ، تم یہ کہو کہ ہم سب اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور ان چیزوں پر جو ہمارے پاس، ہماری طرف اتارا گیا، نازل کیا گیا، یعنی شریعت قرآن، اس پر ہم ایمان لائے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق والاسباط، اور جسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کو دیا گیا یا جو ان پر اتارا گیا، ان پر بھی ہم ایمان ہم لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما اوتی النبیون من ربہم، اور نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے جو کچھ دیا گیا ان سب چیزوں پر ہم ایمان لائے. توریت، انجیل، زبور، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس درمیان جو بھی پیغمبر اور رسول اللہ کے سچے رسول آئے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ تم کہو اللہ کا حکم ہے کہ سب سچے ہیں، سب کی تعلیمات سچی ہیں. وَنَحْنُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان انبیاء اور رسولوں کے درمیان کسی میں تفریق نہیں کرتے. کسی میں تفریق کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نبیوں کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا. ایک کا بھی انکار کیا اور دوسرے کو مانا تو اس کا مطلب کہ آپ نے انبیاء برحق میں آپ نے تفریق کی، کچھ کو مان کے کچھ کو نہ مان کر. تو ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لا رہے ہیں، ان کی باتوں کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ اس سے استدلال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے یہ کہا، چند انبیاء اور رسولوں کا نام لیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، عیسیٰ، موسیٰ وغیرہ، اور ان کی اولاد کا تذکرہ کیا کہ ان تمام کو جو کچھ اللہ کی جانب سے دیا گیا ان سب پر ایمان لاؤ. اس حکم کا تقاضا یہ ہے، مقتضا یہ ہے کہ ان کو جو کچھ دیا گیا وہ محفوظ ہے. انبیاء نے اپنی امت کو جو سکھایا، جو بتایا، اللہ کی طرف سے کہا کہ یہ اللہ کی شریعت دین ہے، اس میں ملاوٹ، غلطی کا امکان اگر ہوتا تو اللہ یہ حکم نہ دیتا، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
اب اگر وہ لوگ بھی ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لے آئے تمام انبیاء کو مانتے ہوئے، اب تمام انبیاء کو ہم مان رہے ہیں، لیکن اب جس شریعت پر عمل ہوگا وہ شریعت قرآن ہے، اس لیے کہ ایک تو پہلے کی شریعتوں میں تحریف و تبدیلی ہو چکی، دوسرا یہ کہ قرآن کی شریعت آنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت نے اپنے سے پہلے کی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اس اعتبار سے اب عمل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ہوگا، لیکن اس سے پہلے کی انبیاء کی جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی، گرچہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے سچے رسول تھے، ان کی تعلیمات اللہ کی طرف تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے صحابہ، یہاں مخاطب صحابہ ہے، تم لوگ ایمان لائے تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت یاب ہو گئے۔ اس طرح سے تمام انبیاء کو مان لینا یہ ہدایت کی ضمانت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور صحابہ کے ایمان کو اس میں معیار بتایا گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر وہ پیٹھ پھیرے، منہ موڑے، نہ مانے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں ہے، صریح اختلاف میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ آپ کے لیے ان سے کفایت کرے گا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ صحیح ایمان لے آئیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، ان کی سازشیں آپ کو ضرر نہیں پہنچائیں گی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ علم والا، سننے والا، ہر بات، آواز، دعا، سب کچھ سن رہا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ العلیم، اور ظاہر باطن، ہر چیز کو، ہر حالت کو، ہر کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ جب وہ سنتا ہے، جانتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس اپنے سچے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دے اور سازشوں کا شکار ہونا دے۔ اب یہ بات متفق علیہ ہوئی کہ شریعت کی تعلیمات کو پہنچانے کا جو معاملہ ہے اس میں انبیاء کو معصوم بنایا گیا ہے۔ اس بنیاد پر میں ایک اشارہ اور کروں کہ بعض لوگ جیسے یہ اشارہ کچھ سوال اٹھاتے ہیں، ہمارے یہاں تدبر قرآن صاحب تدبر قرآن امین احسن اصلاحی صاحب ہیں، شمس پیر زادہ صاحب صاحب دعوت القرآن، اور کچھ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جادو ہوا تھا تو کفار کی بات صحیح ہو جائے گی اور شریعت مشکوک ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھیے جادو کی حالت میں تو جب آپ ہوش و حواس میں نہیں تھے یا آصف زدہ یا سحر زدہ تھے، جادو آپ پر اثر کر گیا تھا، تو پھر آپ کی شریعت معتبر نہیں رہے گی۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ جملہ مشرکین مکہ کا سورہ بنی اسرائیل سورہ فرقان قرآن میں 2 جگہ ہے، تو وہ قرآن ان کی بات صحیح ہو جائے گی کہ تم رجل مسحور یعنی سحر زدہ آدمی کی تم اتباع کر رہے ہو۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو یہ مکہ والوں کی بات صحیح ہو جائے گی۔ تو اس کے خیر وہ علمی جوابات بہت سے ہیں کہ آپ پر جادو مدینہ میں ہوا تھا، مکہ والوں نے یہاں کہا تھا، اور مکہ والوں نے مشہور جو کہا تھا تو سحر زدہ سے مراد سحر زدہ نہیں تھا بلکہ پاگل اور مجنون تھا۔ ہاں، یہ معتزلی زمخشری بھی کہتا ہے، خیر وہ اپنی جگہ۔ اگر اس کو مانا جائے تو یہ جو بنیادی عقیدہ ہے نا، جو عقیدے کی کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، اور خاص طور سے شریعت کے پہنچانے اور تبلیغ رسالت کے معاملات جو ہیں، جو اللہ کی طرف سے تعلیمات لوگوں تک پہنچائی، اس میں ان سے خطا اور غلطی یا گناہ یا جو اللہ نے حکم دیا اس کی مخالفت ناممکن ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین عقیدے کا حصہ ہے کہ اس کام میں انبیاء معصوم ہیں۔ اب جب اس کام میں معصوم ہے تو جادو ہو، بھول چوک ہو، کچھ بھی ہو، اس کام میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اچھی طرح یہ سمجھے، اس بنیاد پر بہت سارے مسائل۔ اب ایک چیز جیسے جادو کی تو آپ نے اختلافی بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان ہوتا تھا، بھولتے تھے، انسانی بشری تقاضے کے طور پر، قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے۔ آپ نے نماز میں ایک مرتبہ 4 رکعت والی نماز میں غالباً ظہر میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، اور پھر صحابی رسول بخاری وغیرہ میں موجود ہے، ٹوکنے پر، بولنے پر آپ کو یاد آیا تو آپ نے مزید 2 رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کیا اور سلام پھیرا۔ اور ان روایتوں میں اس قسم کے جملے ہیں، انسا کما تنسون، میں بھی ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ آپ نے بعض مقامات پہ کہا میں بھی بشر ہوں، بشریت کے تقاضے مجھ سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے تھے، یہ تو حدیث میں نے بتائی، قرآن سے ہے، سنقرئک فلا تنسا، یہ ہماری بات بھی اس میں آ گئی اور دونوں باتیں آ گئی کہ عنقریب یہ قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن آپ نہیں بھولیں گے، جو ہمارا متفق علیہ عقیدہ ہوا کہ قرآن اور شریعت کو پہنچانے میں آپ سے غلطی، لغزش، نسیان، بھول چوک نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ ضمانت اور گارنٹی دے رہا ہے قرآن میں۔
فلا تنسا آپ نہیں بھولیں گے، تو یہ قرآن نہیں بھولیں گے، اس کا مطلب اس کے علاوہ چیزوں میں آپ کو نسیان ہوتا تھا، تب تو آپ یہ ضمانت اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں ضمانت دے رہا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اس آیت کا بھی مقتضا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف میں قرآن جب حضرت جبرائیل پڑھاتے تھے تو جلدی جلدی عجلت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ اس فکر میں نہ پڑھیں، آپ جلد بازی نہ کریں، اس قرآن کو جمع کرنا پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کی تفسیر و بیان بھی ہم حدیث کی شکل میں آپ کو دیں گے، ثم ان علینا بیانہ۔ یہ بالکل صاف گارنٹی، قرآن کی یہ گارنٹیاں اور حدیث کی طرف اشارہ کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی میں بحیثیت بشر نسیان آپ کو لاحق ہوتا تھا، لیکن اللہ نے یہ گارنٹی دی کہ ایک شریعت کے پہنچانے میں، قرآن کے سلسلے میں آپ نسیان سے محفوظ ہوں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا اس بات پر اتفاق ہے تمام علماء امت کا، اہل حق کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر سے تبلیغ رسالت، اللہ کی تعلیمات کو اور خبروں کو پہنچانے کے سلسلے میں غلطی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ مقصود رسالت ہے۔ اگر یہاں غلطی ہوتی تو رسالت کا کام ہی بگڑ جاتا۔ آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل اور آئے گی آخر میں جب خلاصہ پیش کریں گے۔ دوسرے گناہ، یہ تبلیغ رسالت کی بات ہے، دوسرے گناہوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس سلسلے میں علماء نے دو قول بیان کیے انبیاء کی عصمت سے متعلق، معصوم ہونے اور نہ ہونے سے متعلق۔ پہلا قول یہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مطلقاً علی الاطلاق تمام معصیتوں اور گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہیں، کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، کسی بھی قسم کی غلطی اور گناہ ہو انبیاء کرام اس سے پاک ہیں، اس لیے کہ نبوت کا منصب اور مقام اس سے کہیں برتر ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان گناہوں کا ارتکاب کریں، اس میں ان سے یہ سرزد ہو اور اس طرح سے وہ اللہ کی مخالفت کریں۔ ہر گناہ اللہ کی مخالفت ہے، اللہ نے جس چیز کو منع کیا، ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے وہ گناہ ہے ان کا کرنا، تو کسی نبی اور نبی کے مقام کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ ان کے لائق اور سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا ارتکاب کر کے بھی اللہ کی مخالفت کرے اور ان سے ایسی غلطی سرزد ہو۔ یہ کچھ علماء کا کہنا ہے، اس لیے کہ منصب نبوت کہیں بالا اور برتر ہے ان چیزوں سے۔ اور ہم کو دوسری بات وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم کو یعنی امتیوں کو ان کو اسوہ بنانے کا حکم ہے کہ ان کو نمونہ اور اسوہ بنائے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کو مان لو۔ اب اگر ان سے غلطی ہو تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ایسے حکم کے بعد ان کے افعال میں کوئی معصیت یا غلطی کا وقوع ہو۔ اگر نبی سے غلطی ہوگی تو امتی کو کہا گیا نا، ہم کو اور آپ کو کہا گیا جو وہ کرتے ہیں تم بھی کرو، جو وہ بتاتے ہیں وہ مان لو، تو ان سے غلطی بھی تو ہم کو بھی غلطی کرنا پڑے گی دیکھ کر۔ تو چونکہ امتیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، اسوہ بنائیں، لہذا نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایسا کرنے سے امتیوں کو اس میں اتباع کر جانی پڑے گی، تو ان کو اس گناہ سے بھی، چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھنا یہ مقصود رسالت کا تقاضا ہے، اور اس حکم کا تقاضا ہے کہ امتیوں کو کہا گیا کہ تمہارے لیے رسول کی ذات اسوہ ہے، اور ہم کو ان کی اقتداء کرنے کو، ہم پر ان کی اقتداء کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے افعال میں غلطی ہو؟ اس لیے جب ہم ان کی ہر کام میں ہم کو حکم دیا گیا کہ اقتداء کرو، تو ان کا ہر کام اطاعت ہے، ہر کام نیکی ہے، ہر کام اچھا ہے، کوئی بھی کام انبیاء سے غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا قول ہے کہ کوئی بھی گناہ، کسی بھی قسم کا گناہ یا غلطی انبیاء سے سرزد نہیں ہو سکتی، وہ کلی طور پر، مطلق طور پر معصوم ہے۔ دوسرا قول، پہلے قول والے جن احادیث اور آیات میں ایسا تذکرہ آیا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ انبیاء سے خطا اور غلطی سرزد ہوئی، ان کی تعویل کرتے ہیں۔ ہاں، دوسرا قول یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن صغیرہ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں۔ کبیرہ گناہ کے دوسرا قول ہے کہ انبیاء کرام کبیرہ اور بڑا گناہ نہیں کر سکتے، صغیرہ گناہ ان سے ہو سکتا ہے۔ میں یہاں ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھانا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے بھی اور صحیح بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں یا ہوئے،
غلطی وہ معاصی، منکرات اور فحاشی کی شکل میں نہیں ہوتے تھے۔ ایسا گناہ جو پست اخلاق اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کرے، ایسا گناہ جس سے انسان کی برائی کی طرف اشارہ ملے، ایسا کوئی گناہ جیسے زنا، چوری کرنا، ہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں، فحاشی کا کوئی کام، ایسا کوئی گناہ جو اخلاق و مروت کے اعلیٰ معیار اور سطحیت کا رد کرے، ایسا کوئی گناہ کسی نبی سے نہیں ہو سکتا جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ اب صغیرہ ہو سکتا ہے، تو صغیرہ میں بھی دو باتیں دماغ میں رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ انبیاء کرام سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ عموماً اجتہادی شکل کی ہے۔ دوسری بات یہ مانے یا نہ مانے، دوسرا اہم معاملہ جو عقیدے کا حصہ ہے ہمارا، کہ کسی نبی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ اس پر قائم نہیں رہتے، یعنی بدایتاً ولا نہایتاً والا جو جملہ انہوں نے کہا تھا کہ ان سے کوئی ابتدا ہو گئی، سرزد ہو گیا، فوراً اللہ کی طرف سے ٹوکا، متنبہ کیا گیا اور انہوں نے اس سے توبہ کر لی۔ یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں پر، غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، برقرار نہیں رہتے، ایک کوئی چیز ہوئی فوراً اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ غلطی تھی، غلطی اس معنی میں تھی، بظاہر آپ دیکھیے کہ کچھ بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، اور ایک لونڈی کا معاملہ بھی تھا۔ دونوں واقعات سورہ تحریم کی ابتدائی آیات کے شان نزول میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ماریہ وغیرہ کا معاملہ تھا، آپ نے کہہ دیا کہ میں اب ان سے ملاقات نہیں کروں گا، اور یہاں دوسرے واقعے میں کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو ایک چیز جو حلال تھی نبی نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ہمارا جو مسئلہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کو حرام قرار دے رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے یا میں اسے حرام قرار دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ نے جب سورہ تحریم کی آیتیں اتاری تو ابتدائی آیت میں کیا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس کو حلال حرام کیوں قرار دے رہے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ بہت اچھی طرح سمجھے، نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حرام قرار دے رہا ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ حرام قرار دے رہے ہیں، کیوں؟ یہی جو بات ہم بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے ایسا کرنے سے امت کے لوگ یہی سمجھتے کہ یہ حرام ہے، آپ نے جب چھوڑ دیا تو ہمیں بھی چھوڑ دینا ہے۔ شہد کوئی استعمال ہی نہیں کرتا اتباع رسول میں، تو اللہ نے اسے حلال کیا اور لوگوں کے لیے ایک مفید چیز بنائی، اس میں شفا رکھی، بہت سے فوائد ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا تو فوراً اس کی اصلاح کی گئی، اور یہ جملہ استعمال کیا گیا کہ آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی جو کچھ کریں گے، جو کچھ چھوڑ دیں گے وہ حرام بن جائے گی، بالکل یہ جس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنبیہ کی۔ اب جیسے ہی آپ اللہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے شہد کا استعمال جاری رکھا، ماریہ قبطیہ سے ملاقات اور تعلق ہموار رکھا۔ ہاں، تو یہ جو معاملات ہوئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلطی ہوئی بشری تقاضے سے، آپ نے شہد کا کو حلال کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک مثال دی۔ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے حضرت بکر صدیق سے آپ نے مشورہ کیا، عمر فاروق سے کیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ، تینوں نے الگ الگ مشورہ دیا۔ ایک رائے یہ دی گئی کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ ہوئی کہ ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے قریبی رشتہ دار کے حوالے کیجیے، وہ گردن مارے، پہلا معاملہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ آگ جلا کے سب کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے حضرت بکر صدیق کی رائے کو قبول کیا، اور دوسرے دن حضرت عمر نے کہا کہ میں جب پہنچا تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رو رہے تھے اللہ کے رسول سے۔ تو وجہ پوچھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم نے جو رائے بدر کے قیدیوں سے متعلق اختیار کیا اس پر اللہ ناراض ہوا، اور یہ جو تم درخت قریب میں دیکھ رہے ہو اللہ کا عذاب اس سے بھی زیادہ کم فاصلے تک ہم پر آ چکا تھا۔ اور سورہ انفال کی وہ آیت پڑھی کیا ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ دشمنوں پر قابو پانے کے بعد انہیں چھوڑ دے، یہاں تک کہ زمین میں ان کے خورے ذکر ہے، حتیٰ یسخن فی الارض کا لفظ استعمال کیا۔ بہرحال
یہ بعض اس طرح کی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ تو ایسے ہی قرآن اور حدیث کے بعض نصوص سے یہ جمہور امت علماء استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبیوں سے، انبیاء سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکنہم لا یصرون علیہا، وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اس غلطی پر قائم نہیں رہتے، برقرار نہیں رہتے۔ جیسے ہی غلطی ہوئی اللہ نے تنبیہ کی، اس سے فوراً رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ جمہور امت کا قول ہے، اور یہی قرآن اور حدیث کی دلیلیں اسی کی تائید کرتی ہیں۔ جمہور امت کا، جیسے میں نے ابھی مثال دی حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہاں جو لوگ تعویل کرتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت دنیا میں نہیں آئے تھے، پیغمبر نہیں تھے، ہاں جنت میں تھے، ہاں اس لیے ان سے غلطی ہو گئی ہوگی، لیکن غلطی ہوئی، اور پھر انہوں نے دعا بھی فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جہاں بھی رکھا ہو وہ ان کا جو درجہ اور مقام تھا، اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ خطا اور غلطی کی اور اس سے توبہ کی۔ ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، حدیثوں میں تفصیل ہے کہ خطا ہوئی، اللہ کے حکم سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے دن جب وہ جھگڑا ہوا، ایک گھوسا ایک شخص ایک قبطی کو مارا، اور وہ اپنے قوم کے ساتھی نے جب آواز دی اور وہ قبطی شخص جو اس پر ظلم کر رہا تھا اس کو ایک گھوسا مارا، اگرچہ ان کی نیت نہیں تھی، لیکن فوقذا موسیٰ فقضى علیہ، قرآن نے کہا اس کی موت ہو گئی۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے دعا کیا کی کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ تو اس قسم کی غلطیاں وہ چوک انجانے میں ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایسی غلطیاں قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی سرزد ہو سکتی تھی اور ہوئی، لیکن وہ اس پر قائم نہیں رہے، ان کی اصلاح ہوئی۔ جیسا کہ میں نے ابھی حضرت موسیٰ کی ایک غلطی کا تذکرہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا پھل کھانے والا، حضرت یونس علیہ السلام کا امت کو چھوڑ کے چلا جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد کو نہ کھانے کا عہد کرنا، اور اس قسم کی اور بھی باتیں۔ اس سے ان مثالوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھلے طور سے منکر ہو، گناہ کا کام ہو یا کبیرہ گناہ ہو، جس کا گناہ ہونا بالکل واضح اور صاف ستھرا۔ ان میں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے فحاشی اور منکرات۔ لیکن یہاں یہ آخری پیراگراف میں خلاصہ انہوں نے پیش کیا، اس سے پہلے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ توریت اور انجیل میں یہ جو یہود و نصارہ نے تحریف کی، تو توریت میں جہاں اللہ کی شان میں بہت ساری گستاخیوں والی باتیں انہوں نے ڈال دی اور اسے بدل ڈالا، اس میں شامل کر دیا، ایسے ہی انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات اور شخصیات سے متعلق ایسی باتیں بیان کی ہیں، ایسی باتیں پیش کی ہیں جو ان کے مقام نبوت کے سراسر خلاف ہے اور ہمارے اس عقیدے کے منافی ہے۔ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ جو یہود کے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق لمبا واقعہ نقل کیا، اور میں اس پورے واقعے کو بیان نہیں کر سکتا۔ خیمے کے اندر ان کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا گیا تو اس نے آ کے بتایا کہ ہمارے والد صاحب نے شراب پی لیا، اور شراب پینے کے بعد لباس اتار دیا، برہنہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ اپنا چہرہ دوسری طرف گھما کر چادر لے گئے اور اپنے والد کے بدن پر ڈال دیا۔ یہ واقعہ یہودیوں کے موجودہ توریت اور اس کی شروحات میں موجود ہے۔ ایسے ہی انہوں نے نعوذ باللہ نقل کرتے ہوئے بھی یعنی ٹھیک محسوس نہیں ہوتا، لیکن بطور مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں اور یہودی اور یہودیت کی شکل آپ کے سامنے آئے کہ انہوں نے کسی کو بخشا نہیں ہے، انبیاء کو بھی، یہاں تک کہ اس سے پہلے اللہ کو بھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں واقعہ نقل کیا کہ وہ جب اپنی بستی سے نکل کر سوغر نامی پہاڑی میں جا کے انہوں نے پناہ لی، غار میں ٹھہر گئے، وہ اور ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ قوم پوری تباہ کر دی گئی۔ پھر واقعے کا حاصل یہ ہے کہ ایک دن بڑی بیٹی نے چھوٹی بیٹی سے یعنی بہن سے کہا کہ ہمارے علاوہ کوئی یہاں مرد وغیرہ ہے نہیں، ہمارے والد کے علاوہ ہم عورتیں ہیں، تو ہم اپنی ضرورت کہاں پوری کریں۔ ہاں بالآخر اس نے کہا کہ ہمارے والد ہمارے ساتھ تعلق استوار کرنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ تو پہلی رات اس نے اپنے والد کو نشہ دیا، نشے کی حالت میں ان سے ملاپ کیا،
دوسری رات چھوٹی بہن نے کیا، اس سے حمل ہوا اور پھر اولاد پیدا ہوئی۔ یہ موجودہ یہودیوں کی کتاب توریت یا اس کی شرح میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ جو ہے ان کو ایک دن اپنے محل کی چھت پر چڑھے تو ایک اوریا شخص نام تھا، اس کی بیوی کو غسل کرتے ہوئے دیکھا، پسند آ گئی، بعد میں اسے محاذ پر بھیجا جنگ کے لیے اور وہ وہاں مر گیا، اس کے بعد اس سے شادی کر لی۔ ایسے اور بھی کئی چیزیں یہودیوں نے جو ہے گڑھ لی بیان کی، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بلا کسی تحقیق کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹے واقعات ہیں، یہ من گھڑت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اور ان کا مقام ایسے گناہوں سے کہیں زیادہ بلند و بالا اور پاک صاف ہے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ کبیرہ گناہ جو ہماری کتاب میں ہے، اور میں نے کہا وہ جو منکرات اور فحاشی کے باب سے آتے ہیں، ایسی کوئی غلطی کسی نبی سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کتاب اور سنت میں یہ جو ہمارا عقیدہ بیان کیا، میں نے یہ مثالیں دی اور جو اب عقیدے بیان کیا اس کے بعد خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ جمہور کا جو قول ہے کہ کبیرہ گناہ اور گندے گناہ انبیاء سے نہیں ہو سکتے، صغیرہ ہو سکتے ہیں اور اس پر وہ قائم نہیں رہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جمہور علماء کا یہی قول ہے، اور قرآن و صحیح حدیث میں اور وہ کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل کی گئیں، توریت انجیل وغیرہ، ان کتابوں میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اس قول کی موافقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا سب کا شمار کرنا مشکل ہے، اتنی دلیلیں، یعنی اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی بعض غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں صغیرہ گناہ کے باب سے، اور دوم یہ کہ وہ اس غلطی پر قائم نہیں رہتے۔ اب رہ گئی بات کہ جو لوگ اس کا رد کرتے ہیں کہ نبی سے کوئی غلطی کسی چھوٹی سے چھوٹی بھی سرزد نہیں ہو سکتی، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کا اثبات ہو رہا ہے، تو قرآن و حدیث میں جو دلیلیں ہیں یہ لوگ نہ ماننے والے لوگ اس کا رد کرتے ہوئے تعویلات کرتے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے کیا کہ ان کی تعویلات ایسی ہی ہیں جیسے جہمیہ، قدریہ، دہریہ، یہ جو عقلیت کی بنیاد پر اللہ کے اسماء و صفات میں قرآن و حدیث کی جو دلیلیں ہیں اس کا انکار اور تعویل کرتے ہیں، قیامت کی چیزوں کا رد کرتے ہیں، عذاب قبر اور روحانی چیزوں کا، بہت ساری چیزوں کا رد کرتے ہوئے اس کی تعویلات کرتے ہیں۔ اسی طرح باطنیہ، کرامتہ، جو ایسی تعویلات یہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو بغیر کسی تفصیل کو جاننے، بغیر بداہتاً موٹی عقل سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ باطل باتیں ہیں، یہ قابل قبول بات ہے ہی نہیں، ایسی غیر ناقابل قبول تعویلات کرتے ہیں ان قرآن و حدیث کی آیتوں کی۔ انبیاء کرام سے جو غلطی سرزد ہونے کی کو ثابت کرتے ہیں قرآن کی اور حدیث کی دلیلیں، ان دلیلوں کی جو یہ تعویل کرتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی تعویلات کرتے ہیں جو قابل قبول نہیں ہے، جن کا باطل ہونا بالکل اضطراراً واضح ہو جاتا ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کو اس کے مقام سے ہٹانا اور اس کی تحریف کرنا ہے ان کی تعویلات سے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں، اس قسم کی تعویل کرنے والے بظاہر، بڑا اچھا جملہ آخری انہوں نے جو ختم کیا اس موضوع کو، تو ایک جملہ بڑا اچھا کیا کہ ان کا مقصد، ان میں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، انبیاء کرام کی تعظیم ہوتا ہے کہ ہم انبیاء کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ کہے گے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تو تعظیم کے نام پر وہ ان کی تکذیب میں، ان کو جھٹلانے میں پڑ جاتے ہیں، انبیاء کی تعظیم کر رہے ہیں اور انہی انبیاء کی بات کا رد کر رہے ہیں۔ اور آخری جملہ، اور ان پر ایمان چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لانا چاہ رہے ہیں، ان پر ایمان کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان پر ایمان کے نام پر ان کا انکار اور کفر میں واقع ہو جاتے ہیں، انبیاء کو ماننے کے نام پر ان کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہوئی عصمت انبیاء کی بات۔ اب یہاں انہوں نے ایک دوسرا موضوع چھیڑا، 2-2.5 صفحے میں ہے، لیکن میں اس کو سمیٹ کر سرسری طور سے بیان کر دیتا ہوں، حالانکہ یہ موضوع اہم ہے۔ وہ یہ کہ دین الانبیاء واحد، ہم انبیاء رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تو انہوں نے ایک عنوان قائم کیا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ بنیاد، اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ عقائد کے سلسلے میں کسی نبی کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے مختلف انبیاء کی، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں مختلف انبیاء کے اقوال اور سیاق و سباق نقل کیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور دیگر، داؤد علیہ السلام، ان لوگوں نے اسلام اور مسلم کے لفظ کا استعمال کیا کہ ہم اللہ کے سامنے مسلم ہیں، ہم اسلام لاتے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو اسلام سب کا مذہب ہے، اس میں کسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہاں، اگرچہ کہ بعض احکامات اور شرائع میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، کہ تمہارے لیے اللہ نے وہی دین مشروع کیا جس کی وصیت نوح کو کی، والذی اوحینا الیک،
اور جس کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو طرف کی۔ غور کیجئے اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو دین مشروع کیا، دین وہی آپ کو دیا، وہی نوح کو دیا، وہی موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو دیا، اور وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ الدین کو، جو اللہ نے دین دیا ہے اسے قائم کرو، مطلب سارے انبیاء کو دین قائم کرنا ہے۔ کون سا دین؟ دین توحید، اور اس میں اختلاف نہ کرو، فرقہ فرقہ نہ بنو۔ آج کل ہمارے ہاں وہ جو سیاسی اسلام والی تحریکیں چلتی ہیں تو وہ اس آیت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں لا تتفرقوا فیہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، نیاز کرو کہ مت کرو، یعنی شرک کرو کہ بدعت کرو، سب ایک ہو جاؤ، کیونکہ اکٹھا ہونے کے بعد دین قائم کرنا ہے۔ دین قائم کرنے کا مطلب انہوں نے حکومت بنانا سمجھ لیا۔ اگر ان کی تشریح کو مانا جائے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی اس تشریح کو نہیں سمجھا جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کسی نے حکومت کے قیام کو اپنی نبوت کا مقصد قرار نہیں دیا، اور ان اقیم الدین، الدین کو قائم کرو، وہ دین نہیں ہو سکتا جس میں شرک ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ شرک ہو یا نہ ہو اکٹھا ہو جاؤ، متفق اور متحد ہو جاؤ۔ انتہائی سطحی قسم کے بات یہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اور قرآن کے مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، وہ چاہے جتنے دانشورانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمام انبیاء کو یہ حکم دیا، دین کو قائم کرو، اس میں اختلاف نہ کرو۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسول ہو، پیغمبر ہو، تم طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے صالح عمل، نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، یقیناً تمہارے کاموں سے میں پوری طرح واقف اور باخبر ہوں، علم رکھتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، ایک ہی امت ہے، اس لیے کہ سب ایک دین کو ماننے والی ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پالنہار ہوں، لہذا میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ امت ایک امت ہے، سب کا دین ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں وہ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی اسے کہتے ہیں جن کے باپ کہیں ہوں۔ ایک عورت نے شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، اب طلاق ہو گیا یا شوہر مر گیا، اب اس عورت نے دوسرے آدمی سے شادی کی، اب اس سے بھی اولاد ہوئی، تو ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہو رہے ہیں ان دونوں بیٹوں کے، تو یہ جو بھائی ہیں یہ علاتی بھائی، اور باپ ایک ہو، ماں الگ الگ ہو تو اس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالی رسول سے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ انبیاء کرام علاتی بھائی ہیں، امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، حالات کی بنیاد پر ان کے احکام، شریعتیں یا جو مواقع ہیں، ماحول ہے وہ الگ الگ ہے۔ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، لیکن ان کا دین، باپ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عقیدے اور بنیاد کی چیز دی گئی ہے وہ ایک ہے۔ یہ بالکل صاف اور صریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور دماغ میں رکھیے، کئی غلط فہمیاں پیدا ہیں۔ دنیا میں ایک تحریک چلتی ہے، چلی، جس کو وحدت الادیان کا نام دیا جاتا ہے، تمام مذاہب کو ایک کرنے کا، اور خاص طور سے ایک تحریک یہ چلی تھی، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دنیا کے عیسائیت، یہودیت، اسلام، یہ تینوں آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اسلام تینوں کی تائید کرتا ہے، عیسائیت یہودیوں کی تائید کرتا ہے، اور یہودی ان دونوں کو نہ مان کر، انکار کر کے آسمانی مذہب کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو ان تینوں کو اکٹھا کر دیا جائے، ایسی تحریک چلائی گئی۔ ہاں، اور کہتے ہیں کہ لیبیا کے جو سابق صدر تھے جن کا تختہ الٹا گیا، کرنل معمر قذافی، وہ اسی فکر اور تحریک کے حامی تھے۔ میں نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن سنا ہے، واللہ اعلم۔ ان کی ایک کتاب ہے گرین بک، جس کا ہمارے ایک ہندوستانی مولوی صاحب نے، وحید الدین خان صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ ہاں، الکتاب الاخضر اس کا عربی نام تھا، ہاں، سبز کتاب کے نام سے ترجمہ ہوا۔ تو کہتے ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ذاتی طور سے مجھے وہ کتاب ملی نہیں، دیکھا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں وحدت ادیان کا تذکرہ کیا گیا، سارے مذاہب کو ملا کے۔ تو یہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو اب جو جس پہ بھی کرے سب ایک ہو جائیں۔
جیسے ہمارے یہاں یہ ابھی میں نے سیاسی اسلام والوں کو بتایا کہ کوئی قبر کی پوجا کرے، کوئی تعزیہ بنائے، کوئی صوفیوں کو مانے، کوئی بدعتی بیعت کرے، بدعت و خرافات کرے، دین کی عبادات کے طریقے بدل دے ہوئے، نئی نئی دعائیں، عبادتیں، اذکار نکال لے ہوئے، شرکیہ کام کرے اور پھر سب ایک ہو جائیں. یہ اللہ کے یہاں مقصود نہیں ہے. حق پر جو ہے وہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، خاص طور سے عقیدے اور دین کی بنیاد کے معاملے میں. تو دین کی بنیاد ایک ہے جب ہم کہتے ہیں، تو یہ عقائد کے معاملے میں تمام انبیاء، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ان تمام چیزوں میں سب ایک ہی تھے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی تقاضا نہیں تھا ان کو تبدیل کرنے کا. اب یہاں اگر گڑبڑ ہو رہی ہے اور کوئی کسی نبی کو مان رہا ہے، کسی کو نہیں مان رہا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق کسی چیز کا انکار کر رہا ہے جو تمام شریعتوں سے ثابت ہے، تو اس کے ساتھ وحدت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس معنی میں کہ دین کے سلسلے میں وحدت ہو. وہ جو تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے بادشاہوں کو تو قرآن کی آیت لکھتے تھے، قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ آپ اس کلمے پر جو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے اس پر آ جاؤ. وہ کلمہ مشترک کیا ہے؟ اس کو بنیاد بنا دے کہ دیکھو یہودی بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کلمہ مشترک، تو وحدت ادیان آ گئی. اس سے یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، مغالطہ دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا کہ کلمہ سوا کے پاس آ جاؤ؟ خود اللہ نے آگے کہا، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ کریں. اب موجودہ یہودیت و نصرانیت کا جو ڈھانچہ ہے، اس میں انہوں نے شرک کو شامل کر دیا. دین کی بنیادوں کو جب انہوں نے آلودہ کیا، بگاڑ دیا، محرف بنا دیا، تو دین کی توحید ہی خالص نہیں رہی. اور جب توحید نہیں رہی تو کلمہ مشترک کہاں بچا؟ کلمہ مشترک جب ہوگا تو کم سے کم دین کی بنیاد ایک ہوگی. اب ہم مسلمانوں میں اگر یہ کہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کرنا ہے، وہ اچھی طرح سمجھیں اس کو، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ لوگ سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، شخصیات سے کام ہے. ہمارے مولانا فلاں ہیں اور فلاں نے اتنا اچھا لکھا ہے، ان کو ماننے والے اتنے اس قسم کی دھوکے والی دلیلیں اختیار کرتے ہیں. وہ سمجھیں کہ اگر دین کی بنیاد میں آپ اور ہم متحد ہو گئے، اور یہ آپ اور ہم بھی سمجھیں، اب کسی مسئلے کے سمجھنے سمجھانے میں، معاملات میں اگر ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو رہا ہے، تو اس اختلاف کے باوجود ہماری بنیاد ایک ہے، ہم اکٹھا رہ سکتے ہیں، فرقہ بندی سے بچ سکتے ہیں. اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں، فہم کی، پسند کی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی کردار کی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو دین اگر بنیاد اور عقیدہ ایک ہے، منہج ایک ہے، تو پھر اتحاد اس منہج اور عقیدے پر ہوگا. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ دین اور جڑ بنیاد ہے. بہت اچھی طرح سمجھیں. آج اگر ہم مسلمان یہ چیزیں سمجھ لیں تو ہمارے درمیان جو اجتہادی، کم سے کم ایک عقیدہ کے ماننے والوں میں ایسا اختلاف نہیں ہو سکتا جیسے دشمنوں کے درمیان ہوتا ہے. ایک شخص کسی کے متعلق جو نفرت کے جذبات رکھتا ہے اور اس پر کوششیں کرتا ہے، مارنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کے تعلق سے اس کی عزت کو خراب کرنا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں نفرت ہو. اور یہ نفرت کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ اصلاً جب عقیدے اور بنیاد اور جڑ کا اختلاف ہو. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ عقیدہ ایک ہے، منہج ایک ہے، ہمارا ذاتی کچھ معاملہ اختلاف ہوا تو وہاں ہم دشمنی کا مظاہرہ، نقصان پہنچانے، ضرر پہنچانے کے حد تک کرتے ہیں. کا کیا وجہ ہے؟ یہاں دوسرے کچھ عناصر آ جاتے ہیں، انانیت اور دوسری چیزیں، جو اس بنیاد کو مجروح اور آلودہ بنا دیتا ہے. بہت ذمہ داری سے اور اہم بات بول رہا ہوں. بنیاد کو، ہماری بنیاد جو ہے عقیدہ، دین کی بنیادیں، اگر یہ آلودہ نہیں ہے تو ہمارے یہ اختلافات جو ظاہری ہوتے ہیں نا، سمجھ بوجھ کے، اجتہاد کے اور اس قسم کے جو معاملات میں ہوتے ہیں، یہ ہمارے درمیان نفرت پیدا نہیں کر سکتے. صحابہ کرام اس کی انتہائی واضح مثال، بہت پیاری مثال، کہ ان کے بعض مسائل اور معاملات میں اختلاف ہوا، لیکن یہ چیز ان کے درمیان تفرقہ اور فرقہ بندی، گروہ بندی کا سبب نہیں بنا. خیر، یہ بنیاد سمجھ لینے کے بعد اب یہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہے. ایسا وہ دین اسلام جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی دین کو قبول نہیں کرے گا.
اسلام کے علاوہ کسی دین کو ماننے والا انسان کامیاب نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. صاف اعلان ہے. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا اللہ کے پاس سے اسے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کتنی بھی اچھی تعلیمات اس کو لگتی ہوں. کیونکہ تمام انبیاء کو اللہ نے بھیجا لوگوں کے مارگ درشن اور ہدایت کے لیے، اور تمام انبیاء کی دعوت اسلام تھی. اب اسلام کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے یہاں اسلام کی تعریف بیان کی. ہمارے یہاں اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں. یہ عربی میں عبارت پڑھ رہا ہوں. اسلام کی تعریف جب کی جاتی ہے تو علماء یہ تعریف بیان کرتے ہیں، وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْحِيدِ. یہ اسلام کی تعریف ہے علماء نے جو کی. وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. بڑی جامع بات ہے، اس کی تشریح کریں تو پورا دین اس میں آتا ہے. کہا اسلام کہتے ہیں توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانے کو، توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری اور اقتدا کرنا، انقیاد کرنا، اس کی ساری باتیں مان لینا، وہ کرنے کی ہو یا نہ کرنے کی، دونوں باتیں آگے سب مان لینا، جو احکامات قرآن حدیث میں سب مان لینا. والبراءۃ من الشرک وأہلہ. اور شرک کرنے والوں سے مطلب ان کے طریقہ کار سے بھی آ گیا. شرک اور شرک کے کرنے والوں سے برات، بیزاری اور لا تعلقی اختیار کرنا. تین باتیں ہیں، پورا دین سمٹا ہوا. توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انقیاد اور اتباع اختیار کرنا. تیسری چیز بیان کی کہ شرک اور اہل شرک سے، ان کے طریقہ کار سے اپنے آپ کو دور رکھنا. یہ اسلام ہے. تمام انبیاء کا دین یہی تھا. اب انہوں نے ہر نبی کے لیے آیت ہے. پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ نے ان کا قول نقل کیا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے بن جاؤں. أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کئی جگہ ہے، اس میں سے ایک آیت انہوں نے نقل کی، إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، اسلام لے آؤ، تابع فرما بردار بن جاؤ، مسلم بن جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین. تو آپ نے کہا کہ میں رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے اسلام لاتا ہوں، جھکتا ہوں، اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں. مسلم کا معنی یہی ہوتا ہے، جو اوپر ہم نے اسلام کی تعریف پڑھی اس کو ماننے والا. تیسری حضرت ابراہیم کی بات ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، سورہ یونس میں پڑھیے آپ. اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لاتے. یہاں ایک جملہ آپ دماغ میں صرف موڑنا چاہتا ہوں. فرعون اور آل فرعون کا بنی اسرائیل پر بڑا ظلم و زبردستی ظلم بڑھ گیا تھا، جیسے آج فلسطین میں یہودی کرتے ہیں. ابھی کچھ کلپس آ رہی ہے یو پی میں مختلف مقامات پہ پولیس والے فلاں جو ہے گھر میں گھس کے مارتے ہیں. مسلمان ڈر جاتا ہے. اب کیا کہوں، مشکل اوقات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. ابھی جو NRC اور CAA کیا ہے، کیب سے کیا ہو گیا، وہ ایکٹ بن گیا، سویلائزیشن کیا ہے، سٹیزن ایمنڈمنٹ ایکٹ. اس کے تناظر میں جو احتجاجات چل رہے ہیں، اس پر مظالم ہوتے ہیں، اور پھر اور بھی وہ سارے. تو کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اسی پس منظر میں دیکھیے کہ فرعون اور کی لشکر فوجی لوگ وہی کر رہے تھے جو آج لوگ کر رہے ہیں، ظالمین کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، توکل کرو، اعتماد رکھو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر مسلمان ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات کو حل کرے گا. اور پھر آگے پیچھے انہوں نے نماز پڑھنے اور اللہ کا ذکر کرنے اور کی تلقین کی. وقال تعالیٰ عن المسیح. اسی طرح مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور جب میں نے وحی کی حواریوں کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں، کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے رسولوں پر. تو حواریوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا آمنا، ہم سب ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہو کہ ہم سب مسلمان ہیں. یہ عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حواریوں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے، کہ ہم مسلمان ہیں. اسی طرح جو پیچھے انبیاء گزرے
اور توریت کے بارے میں اللہ نے کہا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، کہ انبیاء کرام اس توریت کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودیوں میں سے جو مسلمان ہیں. مسلمانوں کا فیصلہ توریت سے ہوتا تھا، اور جو یہود اپنے آپ کو بولتے تھے ان کا فیصلہ توریت سے ہوتا تھا. تو اس وقت کے مسلمان توریت سے فیصلہ کرتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ کیا ہے. اسی طرح ملکہ سبا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی، کہ اس نے کہا ملکہ سبا جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام بلقیس تھا، کہ اس نے کہا کہ پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور میں سلیمان کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں مسلمان ہوتی ہوں، اسلام لاتی ہوں، تابع فرمان بنتی ہوں. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جھک رہی ہوں، اپنے آپ کو حوالے کر رہی ہوں، مسلمان بن رہی ہوں. تو معلوم یہ ہوا یہ چند مثالوں کے ذریعے سے کہ اسلام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ہے. بس جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے فمن استسلم لہ، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کو بھی حوالے کر رہا ہے، اللہ کا دین بھی مان رہا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا بھی دین مان رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے بھی حوالے کرتا ہے اور دوسرے کے بھی حوالے کرتا ہے، اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے، دوسرے کے سامنے بھی جھکتا ہے، تو وہ مشرک ہوگا، وہ مسلم نہیں رہے گا. اور جو شخص اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، کسی اور کو مان رہا ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں یا کسی کو نہیں مانتا، تو وہ مستکبر ہے. جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو مانتا ہے وہ مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مستکبر ہے. اور مشرک ہو یا مستکبر اکڑنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے استکبار کرنے والا ہو یا عبادت میں شریک کرنے والا، دونوں کافر ہیں، دونوں کافر ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے استسلام، یہ اسلام ہوا. تو اس استسلام کے اندر کیا شامل ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اسی کی اطاعت کی جائے. اور یہ اس طرح سے ہے کہ ہر وقت میں اسی چیز کو مانا جائے جس وقت میں جس بات کا حکم دیا گیا ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے شادی جائز تھی، لیکن جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوسرا پیدا ہوا ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو اس جڑواں والے لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کا ہوتا تھا، اس لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے تفصیلی. تو اس وقت بہرحال دونوں بھائی بہن ہوتے تھے، تو اس وقت اس کی ضرورت تھی، تب جائز تھا. بعد میں اسے حرام قرار دے دیا گیا، تو اب بہن سے بھائی کا رشتہ نہیں ہو سکتا. تو جب جو حکم دیا گیا اس وقت اس بات کو مان لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی حکم دیا کہ جو ہے وہ حضرت سورہ یوسف میں ہے نا کہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو، تو کر لیا. لیکن اب یہ کہا گیا کہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو کرے، لیکن وہ جائز ہی نہیں ہے. اگر کوئی غیر اللہ کو اب سجدہ کرے گا تو مشرک ہو جائے گا. تو جس وقت جس بات کا حکم دیا گیا اس وقت میں اسی کی اطاعت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. پس اگر اسلام کی ابتدا میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ہاں، پھر بعد میں استقبال کعبہ، یعنی کعبہ کی طرف، کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا. تو اب 16 یا 17 مہینے تک جن صحابہ کرام نے کعبہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اسلام پر عمل کیا. اور 16 یا 17 مہینے کے بعد جب یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو اب کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ حکم کی تعمیل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. تو کہا تو یہ دونوں فعل کا کرنا اپنے اپنے وقت میں اسلام تھا، اسلام میں داخل تھا. بس دین اطاعت کا نام ہے، اور ہر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین اطاعت کا نام ہے. اور جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی نماز پڑھنے کا حکم تھا، اس وقت وہ نماز جو ہے اللہ کی اطاعت تھی. اور جب یہ حکم منسوخ ہو کے کعبہ کی طرف حکم ہو گیا تو اب کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اطاعت بن گئی. یہ دونوں عبادتیں اللہ کی فرما برداری ہوئی. ہاں، اب بعض صورتوں میں تنوع پیدا ہوتا ہے، جیسے یہی مصلی کا تو رخ کرنا. تو
جب ایک ہی شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس طرح فرق کرنے کے باوجود اللہ نے ابھی یہ حکم دیا، بعد میں یہ حکم دیا، اور دونوں حکم کرنے والی اطاعت ہے، تو اب الگ الگ رسولوں کی تعلیمات اور شریعتوں میں کچھ احکامات کا جب فرق ہوگا تو اب ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو حکم ہوا اس کو ماننا اس وقت اسلام تھا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حکم کو اس کے برخلاف ماننا اس وقت یہ اسلام ہوگا۔ اور اب جیسا بھی منہج، طریقہ اور عبادت کا جو احکامات جب جو بیان کیے گئے تب اس چیز کو مان لینا یہ اسلام ہے، یہ اطاعت ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ نَعُ، تو یہ چیز اس بات کے مخالف نہیں ہے کہ دین الگ الگ ہو۔ یعنی کچھ لوگ بولیں کہ ارے تب بولتے ہو دین ایک ہے، تو دیکھیے حضرت آدم کے زمانے میں بہن سے شادی ہوتی تھی، آج نہیں ہے، ہاں فلاں شریعت میں یہ حکم تھا، آج نہیں ہے۔ تو ان احکامات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین الگ الگ ہے، نہیں، دین ایک ہے، احکامات اور شرائع میں بعض چیزوں میں فرق ہوا۔ ہاں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے کسی حکمت کے تحت کوئی ایک حکم مشروع کرتا ہے، پھر کسی دوسری حکمت کے تحت اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم دیتا ہے۔ تو اب جو حکم منسوخ کر دیا گیا، منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل کرنا اللہ کی اطاعت اور اسلام تھا، دین تھا، اور منسوخ ہونے کے بعد ناسخ پر عمل کرنا واجب ہے۔ ناسخ جو بعد میں آیا اس پر عمل کرنا واجب ہے، اب منسوخ پر عمل نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص منسوخ پر عمل کر کے ناسخ کو چھوڑ دے، اچھی طرح سمجھیں، ہمارے احکامات میں بھی منسوخ پر عمل کر کے کرے اور ناسخ کو چھوڑ دے تو وہ اسلام کے دین پر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ ہے۔ اسی لیے یہود اور نصارہ کو ہم کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ توریت اور انجیل کی، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس شریعت کو ماننے پر اڑے ہوئے ہیں جس کو اللہ نے منسوخ کر دیا، اور ناسخ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے، تو اب وہ کافر کہلائے۔ یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بدلی ہوئی اور منسوخ شریعت کو اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت کے لیے وہی احکامات اور فیصلے دیتا ہے جو ان کے حالات اور ان کے وقت کے موافق ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کی اصلاح کو ان احکامات کے ذریعے سے ان حالات میں ان کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ احکامات ان کی اصلاح کے ضامن ہوتے ہیں اور ان کی مصلحتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے جو حکم دیا ہم کو اور آپ کو، اس وقت کے لیے وہی احکامات ہماری مصلحت کا تقاضا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جن مسائل کو چاہتا ہے، جو اس کی مشیت اور حکمت کے موافق ہوتی ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، اس کی مدت کو ختم کر دیتا ہے کہ اب یہ احکامات باقی نہیں رہے، یہاں تک کہ یہ پہلے یہ کام چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ کی بعثت کو جو ہے دنیا کے تمام بسنے والی قوموں اور علاقوں کے لیے متعین کر دیا، اور قیامت تک ہر زمانے کے لیے اس کو آپ کی نبوت و رسالت کے دور کو پھیلا دیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی جامع اور ہماگیر عالمگیر شریعت کو بنایا جو ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے، ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے مناسب اور موافق ہے۔ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، اور تمام اہل ارض میں دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے اسے مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس پر ایمان لانا سب کو ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ہر قوم ہر علاقے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی انسان کے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے خاتم ہے، ختم کر دینے والے، مہر لگا دینے والے، دونوں معنی جو کرے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جب آپ خاتم ہیں تو اب قیامت تک جس کو بھی ہدایت چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ماننا پڑے گی، وہ دنیا کے کسی بھی خطے علاقے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی نسل کا سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کو آپ کو رسول ماننا ہے، یعنی آپ کی رسالت سب کے لیے عام ہے۔ مستشرقین میں سے کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا بعض دلیلوں سے کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور آپ عرب میں آئے، اس لیے آپ کی نبوت و رسالت صرف عربوں کے لیے تھی، دنیا کے لیے نہیں تھی۔ علامہ ابن ابی العز حنفی نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، کچھ علماء نے جواب دیا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ وہ رسول تھے سچے، نصارہ سے کہا کہ آپ عیسائی ہو، آپ کہتے ہو کہ وہ عربوں کے لیے سچے رسول تھے، تو آپ نے ان کو سچا مان لیا، اور یہ آپ نے غلط تشریح کی کہ وہ عرب کے لیے تھی،
جب آپ نے نبی کو نبی مان لیا کہ وہ سچے نبی تھے، تو یہ بھی آپ کے عقیدے کا حصہ ہے کہ کوئی نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، غلط بات نہیں کر سکتا۔ تو اس نبی نے یہ کہا کہ میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن میں بھی اس بات کی چند آیتیں پیش کی، اور بھی آیتیں تشریح کر رہی ہے۔ تو اب آپ جب ان کو سچا مانتے ہو تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہاں انہوں نے اسی کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جتنی آیتیں نازل کی ہیں، جتنی آیتیں قرآن میں ہیں، سب دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب کرتی ہیں، جن ہوں انس ہو اور ان کی مختلف جنسیں ہوں۔ اس میں سے کسی آیت میں، کسی نص میں عرب کو خاص نہیں کیا گیا کہ اس حکم میں صرف عرب کو حکم دیا جا رہا ہے، غیر عربیوں کو، اجمیوں کو، امریکہ والوں کو، یورپ والوں کو، ہندوستان والوں کو، سری لنکا والوں کو کچھ الگ حکم ہے، عربوں کو الگ ہے۔ ایسا کسی بھی حکم میں نہیں کیا، سارے انسانوں کو خطاب کر کے سب کو ایک جیسا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے احکام کو جو منحصر کیا، احکامات جو بیان کیے، تو کافر، مومن، مسلم، منافق، نیک اور بد، محسن اور ظالم، احسان کرنے والا اور ظلم کرنے والا، اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جو کہ قرآن و حدیث میں اس کے علاوہ جو نام استعمال کیے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں شرعی احکامات میں سے کسی بھی حکم کے لیے عربوں کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ احکام کو ان کی صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دنیا کے کسی بھی حصے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو ناپسند کرتا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے کو۔ تو احکام کی صفات بیان کی گئی کہ اس کو اللہ پسند کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ لوگ یہ کرے تو اچھا ہے، یہ لوگ یہ کرے تو اچھا ہے، بلکہ انسانوں کو خاص نہیں کیا، احکامات کا تذکرہ کیا، صفات کا ذکر کیا۔ اب قرآن کا آپ نے کہیں گے کہ پھر قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا گیا جب سب کے لیے ہے؟ تو قرآن کا عربی میں نازل کرنے کی وجہ ہے تبلیغ کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکمتوں کے تحت عرب میں مبعوث کیا گیا، اور جہاں آپ کو مبعوث کیا گیا وہاں کے گرد و پیش کی زبان عربی زبان تھی۔ تو آپ نے اپنی پہلی تبلیغ اسی زبان میں دی جو آپ کے سماج کی زبان تھی۔ اب جب آپ کے سماج کو آپ نے زبان دے دی تو آپ نے یہ کہا کہ میرے واسطے سے دنیا کے تمام خطوں تک یہ پیغام اور یہ دعوت پہنچائی جائے۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، قرآن نے کہا کہ جہاں تک یہ پہنچے سب کو میرا ڈرانا میرا مقصد ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ باتیں پہنچائے۔ تو آپ نے تبلیغ کے لیے آپ کو عربی زبان کی ضرورت تھی اس سماج میں، آپ نے عربی میں ان کو سمجھا دیا، اور اہل عرب کو یہ کہا کہ آپ غیر عرب تک یہ اپنے واسطے سے اس کی تبلیغ کریں۔ تو گویا الاقرب فالاقرب دعوت کا لحاظ کرتے ہوئے جو قریب تر تھا اس کو پہلے سکھایا، پھر اس کے بعد قریب سے قریب تک دنیا کے تمام خطوں تک اس کو دعوت دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے عربی زبان یا قرآن کی عربی زبان یہ دعوت و تبلیغ کے لیے جس سماج میں آپ کی باسط ہوئی اس سماج کی لحاظ اور رعایت کرتے ہوئے کہا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام یا قرآن صرف عربوں کے لیے ہے، یہ ساری دنیا اور ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے اور نجات کی بنیاد ہے۔ نتیجہ حاصل کلام یہ کہ تمام انبیاء کا، یہ آخری جملے ہیں، تمام انبیاء کا دین ایک ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص بنایا جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، شرک سے رکا جائے، فساد اور مخالفت سے رکا جائے۔ اگرچہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات اور حاجتوں اور ضروریات کے اعتبار سے بعض شرائع، بعض احکامات میں الگ الگ اور تنوع رہا، الگ الگ رہیں، ان میں تنوع رہا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آپ کی رسالت تمام مخلوق کے لیے عام بنا دی گئی، اور دنیا کے آخر دنیا تک، دنیا کے اختتام تک کے لیے مقرر کر دی گئی، جسے اب تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جس میں تغیر نہیں کیا جا سکتا، جس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ شریعت ہر زمانے اور ہر مکان کے لائق ہے، اور ہر زمانے اور مکان کے مسائل کو حل کرنے والی ہے، مصلح ہے، ہر زمانے کے مسائل کا حل کرنے والی ہے یہ شریعت۔ اب آپ کے بعد آخری زمانے تک کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔